محمد وآل محمد. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار مل کے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المالک المحمود المالک الودود مصور کل مولود و مالک کل مطرود ساطح المہادی و موتد الاوتار و مرسل الامطار و مسہل الاوتار عالم الاسرار و مدرکہا و مدمر الاملاک و مہلکہا ومکور الدہور ومکررها ومورد الامور ومدبرها. الحمد للہ الذی جعل اللیل ولباسا والنوم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر فی الصیام. والصلاة والسلام علی سیدنا شفیعنا وشفیع ذنوبنا انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولانا الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. والصلاة والسلام علی وصیہ و خلیفتہ و ابن عمہ در العطا مہر برج نما شہ سوار لافتہ آیت اللہ العظمی عروۃ الوثقی حجت اللہ الکبریٰ سید الاوصیاء اماد الاصفیاء رکن الاولیاء حبل اللہ المتین ازہد الزاہدین زین الموحدین لنگر آسمان و زمین اسد اللہ الغالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی لعنت اللہ اعدائہم ومنکر فضائلہم مقصرین ملعونین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الاعلی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موالیان حضر کرا محترم و مکرم سامعین، آپ کے سامنے سورہ الرحمن آیت نمبر 26 اور 27 کو تلاوت فرمایا، اور اس آیت کو میں نے عنوان سخر قرار دیا ہے. رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے کلو من علیہ فان، کہ ہر شے جو کچھ بھی ہے اس زمین پہ، کلو من علیہ فان، ہر شے اس زمین پہ جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. کیا باقی رہ جائے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تمہارے اللہ کا چہرہ جو صاحب جلال و اکرام ہے وہ باقی رہ جائے گا. مل کے ذرا بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. اللہ صلی علی محمد. میں نے اس آیہ مجیدہ کو
موضوع قرار دیا ہے کہ اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتا ہے کہ یہ زمین پہ جو کچھ بھی ہے ہر شے فنا ہو جانے والی ہے، اور اگر کوئی شے کو بقا ہے تو وہ صرف وجہ اللہ ہے، رب کا چہرہ ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ علماء دیگر مسالک نے ترجمہ کیا کہ اس کا معنی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، تمہارے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ اس آیت میں ذرا غور کیجئے کہ پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ اس زمین پہ جو کچھ بھی ہے فنا ہو جانے والا ہے، اگر باقی رہنا ہے تو کیا؟ خدا کا چہرہ۔ اگر ہم یہاں پہ مراد اللہ کی ذات کو لیں اور اس ذات کو اللہ مخصوص کر رہا ہے اس زمین کے ساتھ کہ اس زمین پہ ہر شے فنا ہو جانی ہے اور زمین پہ باقی کیا رہنا ہے؟ اللہ کا چہرہ، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات۔ اللہ زمین کی بات کر رہا ہے، اگر ہم اس کی ذات کو اس زمین سے مخصوص کریں گے اور یہ کہیں گے اس زمین پہ اس کی ذات باقی رہ جائے گی تو ہم اس کی ذات کو محدود کر دیں گے، جو کہ عین شرک ہے۔ تو پھر اس سے مراد خدا کی ذات نہیں، خدا کی ذات تو ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اس زمین پہ اللہ اپنی ذات نہیں بلکہ اپنی پہچان کا نام لے رہا ہے کہ اللہ کی پہچان جو ہے جو وجہ اللہ ہے اس نے باقی رہ جانا ہے۔ تفسیر قمی میں امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد مولا سے پوچھا کہ مولا اس آیت میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، زمین پہ ہر شے فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نحن وجہ اللہ، ہم آل محمد اللہ کا وہ چہرہ ہیں جو اس زمین پہ باقی رہ جائے گا۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل، کہ خدا کی ذات تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اس کو ہم مخصوص نہیں کر سکتے اس زمین کے ساتھ۔ خدا کی ذات کے مظہر جو ہیں، اس کی جو پہچان ہے وہ اس زمین پہ باقی رہنے والے ہیں، ان کو کبھی فنا نہیں۔ وہ وجہ اللہ آج بھی موجود ہے، وجہ اللہ کل بھی موجود تھا، اور قیامت تک کے لیے خدا کی پہچان کے لیے ایک وجہ اللہ باقی ہے جو بقیت اللہ۔ یا عزیزان محترم، آل محمد اللہ کی پہچان ہے، اس کے ہونے کی دلیل ہیں۔ خدا قسم اگر یہ آل محمد نہ ہوتے تو خدا کی پہچان نہ ہوتی، خدا کو کوئی نہ پہچانتا، کسی کو اللہ لفظ کا بھی پتہ نہ ہوتا اگر آل محمد نہ ہوتے۔ انہوں نے آ کے بتایا، فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہوتا۔ وہ جب اس عالم انوار میں اللہ رب العزت نے ملائکہ کی ارواح کو خلق کیا اور اس وقت عرش سے اپنے اس آل محمد کے ان کے نور کو ظاہر کیا تو ملائکہ نے جب ان کے نور کی ہیبت کو دیکھا تو سجدے میں جانے لگے۔ اس وقت اللہ کی سب سے پہلے پہچان کروائی آل محمد نے، سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ ہم نہیں، اللہ وہ ہے جسے ہم سجدہ کر رہے تھے۔ اس وقت لفظ اللہ کے موجد جو ہیں آل محمد ہیں، ایجاد کیا۔ بڑا لطیف جملہ مجھے یاد آ گیا، خدا درجات بلند کرے ناصر باس ملتان کے نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں کہ نصیحری اور نصیحری میں فرق اتنا ہے کہ اس نے صرف اقرار کر لیا، علی کے اللہ ہونے کا اقرار کر لیا، وگرنہ شک سب کو پڑا۔ وہاں فرشتوں کو بھی شک پڑا تھا، سجدہ کرنے لگے تھے، تو علی نے بتایا کہ میں نہیں، اللہ وہ ہے۔ اسی لیے اقبال کا وہ شعر کہ اس ذات میں، اس کائنات میں کہتا ہے کہ میں علی کے عشق میں، علی کے عشق کی ذات میں اتنا مست ہو چکا ہوں کہ میں ہوش میں ہوتے ہوئے بھی بے ہوش ہوں۔ کہتا ہے کہ میں ہوش میں ہوتے ہوئے بھی بے ہوش ہوں، گویا کہ من نصیری خاموشم، از ہوش شدم مگر بے ہوشم۔ اقبال کہتا ہے کہ میں ہوش میں ہونے کے باوجود بھی بے ہوش ہوں، گویا کہ من نصیری خاموشم، یوں لگتا ہے کہ جیسے میں چپ کیا ہوا نصیری ہوں، اقرار نہیں کیا۔
یعنی علی کی ذات پہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو میرا قبلہ نجف ہوتا. علی کی ذات یہ وجہ اللہ ہے جس نے ہر مقام پہ خدا کی پہچان کروائی. ایمان نعرہ حیدری یا علی. اس وقت سے لے کے آل محمد نے اللہ کی پہچان کروائی. اس کائنات کے آغاز سے لے کے انتہا تک یہ وجہ اللہ کی پہچان کرواتے رہیں گے. یہ خدا کی دلیل ہیں, اس کی حجت ہیں. ان کو ماننا ہے تو حق الیقین بھی منزل پہ مانیں. ان کو دیکھ کے خدا کا نظارہ کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کے آئینہ ہے زمین پہ. اب اللہ کی ذات جو غیب الغیوب ہے, کائنات کی کوئی شے اس کی ایک جھلک کی بھی تاب نہیں لا سکتی, ایک جھلک کی بھی تاب نہیں لا سکتی. اللہ کی پہچان اس کی صفات سے ہوتی ہے. اب اللہ کی صفات اس کی ذات ہیں, غیر نہیں ہیں. یہ صفتیں اللہ کی اپنی ذات اس کی صفات ہیں. انسان کے لیے ہماری صفتیں ہماری ذات کا غیر ہوتی ہیں. مثال, ہم انسان دنیا میں آتا ہے, جاہل پیدا ہوتا ہے, علم سیکھتا ہے, علم سیکھنے کے بعد عالم بنتا ہے, تو اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ عالم. علم صفت ہوتی ہے. لیکن اللہ کے لیے ایسا نہیں. اس کی ذات کے لیے اس کی صفت غیر نہیں بلکہ اس کی صفت ہی اس کی ذات ہے. وہ ازل سے علم ہی علم ہے. وہ خدا ہی, اس کی ذات ہی عالم ہے. اس کی تمام صفات اس کی ذات ہیں. اور وہ کیسے ظاہر کرتا؟ کوئی شے کائنات میں اس کی صفات کو خدا کی ذات کے جلوے کا کوئی تاب لا سکتی ہے؟ اس کے جلوے کی ہلکی سی رمق تھی کہ موسیٰ جیسا نبی برداشت نہیں کر سکا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, قرآن کہتا ہے. تو پھر اللہ کیسے اپنی پہچان کرواتا؟ یہ آل محمد ہیں کہ جن کو یہ آل محمد کا نور اور آل محمد کے جسم, یہ عام جسم نہیں, یہ اس قابل ہیں کہ یہ اللہ کے کمال کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں, خدا کو, دنیا کو اس کے جلوے دکھاتے ہیں. ان کو دیکھ کے خدا کی پہچان ہوتی ہے. آل محمد خدا کی دلیل ہیں. حق الیقین کی منزل پہ ماننا ہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے علم الیقین, یقین کی منزلیں ہوتی ہیں, اور ایک ہوتا ہے عین الیقین, اور اس سے انتہا کا درجہ حق الیقین ہوتا ہے. مثال میں آپ کو دوں, آپ یہاں بیٹھیں, اچانک سے کہیں آگ جل رہی ہو تو آپ کو یہاں اس کی بو آئے گی, آگ جلنے کی, کسی شے کے جلنے کی. آپ کہتے ہیں کوئی چیز جل رہی ہے, بو آتی ہے, یہ آپ کو علم الیقین ہوا ہے. آپ کے ذہن میں بات آئی, یہ علم الیقین. آپ نے دور سے دیکھ لیا آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے اور دھواں اٹھتا ہوا. اب جب آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ ہو گیا عین الیقین. لیکن جو ہی آپ اس آگ کے بالکل قریب اس کے اوپر چلے گئے, اپنی آنکھوں سے اور دل سے تصدیق کر لیا اور ان شعلوں کو, بھڑکتے ہوئے کو دیکھ لیا, اب آپ کو یہاں پہ حق الیقین ہوگا. لیکن اسی آگ کے انگاروں میں اگر ایک لوہے کی سلاخ کو رکھ دیا جائے, وہ جل جل کے کچھ دیر بعد اس لوہے کی سلاخ کا رنگ ویسا ہو جائے گا جیسا آگ کے انگارے کا رنگ ہوتا ہے. پھر اوپر سے آنے والا بندہ یہ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ انگارہ ہے یا لوہے کا ٹکڑا ہے, وہ سرخ ہو جائے گا بالکل. آل محمد اللہ کے جمال اور اس کے کمال کتنے قرب میں ہوتے ہیں کبھی کبھی کہ اس مقام پہ جا کے انسان پھر پہچان نہیں سکتا کہ لوہا کیا ہے, آگ کیا ہے. سمجھ نہیں آتی انسان کو, اس کو حق الیقین کی منزل پہ ماننا. اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری یا علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آل محمد یہ خدا کی وہ حجت ہیں کہ جو اس کے رنگ کو اللہ, ان جس کو آل محمد یعنی وہ ہستیاں کہ جن کو اپنے رنگ میں وہ رنگ دیتا ہے, خدائی رنگ میں رنگے ہوئے, کہ جن کو دیکھ کے خدا کا رنگ نظر آتا ہے. صبغۃ اللہ, قرآن میں کہا اللہ نے کہ اللہ کا رنگ سب سے احسن ہے, صبغۃ اللہ سب سے احسن ہے. خدا کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا رنگ کون ہے, اور جو رنگوں میں دکھائی دے وہ اللہ نہیں ہوتا, وہ اس کا مظہر ہوتے ہیں جو اس کے جلوے کو ظاہر کرتے ہیں. کل ایمان نعرہ حیدری یا علی. آل محمد یہ وہ خدا کی پہچان, یہ وہ وجہ اللہ ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ زمین پہ ہر شے فنا ہے, بقا ہے تو صرف وجہ اللہ کو, اس کو موت نہیں, بقا ہی بقا ہے. کیوں کہ یہ خدا کی ذات کے مظہر ہیں, اس کی صرف صفات کے نہیں,
اس کی ذات کے مظہر ہیں، اللہ کی ذات کی پہچان کرواتے ہیں آل محمد کہ ازل سے لے کے ابد تک جتنی بھی اس کائنات میں مخلوق آئی ان تک اللہ کا جو بھی پہچان کا ذریعہ بنا ہر نبی کے لیے وہ آل محمد کا نور ہے۔ ہر لحاظ سے آل محمد نے اللہ کی پہچان کروائی، یہ اس کی ایسی حجت اور اس کی دلیل ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور سے یوں صادر ہوتے ہیں کہ جس طرح سورج سے اس کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہمارا نور خدا کے نور سے یوں صادر ہوتا ہے کہ جیسے سورج سے اس کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ شعاعیں زمین پہ آتی ہیں تو دلیل ہے کہ سورج نکلا ہے، شعاع نہ آئے تو سورج نہ نکلنے کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح آل محمد فرماتے ہیں اگر ہم اس زمین پہ ہیں تو دلیل ہے کہ خدا کی ذات ہے، اگر ہم نہ ہوتے خدا کی ذات کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لولا نہ لم عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی پہچان نہ ہوتی۔ اس میں فرق ہے، جملہ سمجھیے، آل محمد نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا ہی نہ ہوتا، خدا ہے، یہ کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اس کی پہچان کوئی نہ ہوتی، وہ چھپے کا چھپا کنت کنزا مخفیہ رہ جاتا۔ یہ آل محمد اس کی پہچان ہے، اس کی دلیل ہے اس کائنات پہ، اس کے مظہر ہیں اس کی صفات کے۔ اور دلیل کیسی دلیل کہ جس کا دعویٰ خدا ہے، اس بات کو سمجھیے، دلیل آل محمد کیسی ہیں کہ جس کا دعویٰ خدا ہے، کہ وہ خدا ہے، اس کے ہونے کی دلیل ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ دلیل اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنا مضبوط دعویٰ ہوتا ہے۔ جتنا مضبوط دعویٰ ہوگا اتنی ہی مضبوط دلیل ہوگی، اور پھر جب سے دعویٰ ہوگا تب سے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے یہ آل محمد اس خدا کے ہونے کی دلیل ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کی دلیل بھی موجود ہونا لازم ہے، کہ یہ آل محمد اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ سائل نے پوچھا، سوال کیا، یعنی اللہ کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی صفات کو، اس کی ذات کو کون ظاہر کرے گا؟ آل محمد ظاہر کریں گے، جو اس کے علم کو ظاہر کریں گے۔ ان کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ ان کا علم خدا کا علم ہے، خدا کا علم اتنا وسیع ہے، وہ اتنا ہر شے پہ محیط، اس کا علم ہر شے پہ محیط ہے۔ سوال کیا سائل نے کہ قرآن میں سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ سورہ ہود میں فرمایا زمین و آسمان بننے سے پہلے اللہ کا عرش بھی تھا، پانی بھی تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ، اور عرش تھا، عَلَى الْمَاءِ، پانی پر۔ سائل نے سوال کیا، مولا نے پوچھا کہ لوگ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ مولا لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا، اسی آیت کے ذمہ میں۔ مولا نے فرمایا کہ کتنے جاہل ہیں وہ لوگ جو خدا کو بیٹھنے کی صفت دیتے ہیں کہ اللہ بھی بیٹھتا ہے۔ اور پھر اس آیت کے مطابق کہ جب زمین و آسمان بن رہے تھے، عرش بھی تھا اور پانی بھی تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس آیت کے مطابق اللہ اگر عرش پہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر عرش اللہ سے طاقتور ہے جس نے اللہ کو اٹھایا ہوا، اور پھر پانی عرش اور اللہ دونوں سے طاقتور ہے جس نے زمین و آسمان سے پہلے ان دونوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ اتنا عمیق مسئلہ، خدا کی قسم آل محمد نہ ہوتے خدا کی پہچان نہ ہو سکتی۔ مولا نے فرمایا، سائل حیران پریشان، مولا اس میں کیا ماجرا ہے، یہ کیا عمیق بات ہے، کیا مصلحت ہے اس میں؟ فرمایا کہ جو تم لوگ سمجھتے ہو نا کہ یہ عرش کوئی تخت ہے، کوئی تاج ہے کہ جس پہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں، عرش در حقیقت خدا کا علم ہے، اللہ کے علم کو اس کا عرش کہتے ہیں۔ خدا کا علم اس کی قدرت ہے، خدا کا علم کہہ لو، میں نے پہلے بتایا اس کی صفت اس کی ذات ہے، علم کہہ لو اللہ کہہ لو، بات ایک ہی ہے، اس کی ذات ہی اس کی صفت ہے، اس کی ذات اور صفت میں فرق نہیں ہے، فرق انسان میں ہے، اللہ کی صفت اور ذات میں فرق نہیں، اس کی صفات اس کی ذات کے غیر نہیں، عین ہے، اسے علم کہو یا اللہ کہو، اسی بات پہ رہے گا، سمجھیے گا۔
کہ اللہ کی صفت اور اس کی ذات میں فرق نہیں ہے. صفت علم وہ عالم ہے. عالم کہہ دو یا خدا کہہ دو، رازق کہہ لو یا اللہ کہہ لو، مالک کہہ لو یا اللہ کہہ لو، صفت جتنی بھی ہیں اس کی ذات ہے. ساری صفتیں اس کی ایک ہی ذات ہے. اس کا علم یعنی اس کی ذات. یہیں پہ رکیے گا کہ اللہ کی صفت اس کی ذات ہے. اب زمین و آسمان سے پہلے مولا نے کیا فرمایا کہ عرش کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے. اچھا مولا عرش اللہ کا علم ہے، تو یہ جو زمین و آسمان سے پہلے عرش پانی پر تھا، مطلب کہ اللہ کا علم پانی پر. مولا یہ کیا ماجرا؟ مولا فرمایا کہ نحن آل محمد الماء، ہم آل محمد وہ پانی ہیں جتنے زمین و آسمان سے پہلے علم الہی کے حامل تھے، اللہ کے علم کے حامل تھے. مولا کتنی مدت. اب یہ دیکھیے کس طرح خدا کی ذات کی پہچان ہو رہی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو کون بتاتا لوگوں کو؟ کسی مخلوق میں تاب تھی خدا کی پہچان کروائے؟ جس ملائکہ میں اتنی تاب نہیں. یہ آل محمد اس کی دلیل بن گیا، اس کے ہر صفت کی مظہر ہے اور ہر صفت کو ظاہر کیا. مولا اب وہ خدا قدیم ذات ہے. قدیم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ کیسا قدیم ہے؟ اب اس کا اگلا جلوہ دکھا رہے ہیں یہ آئینے. مولا محمد سائل نے پوچھا مولا کتنی مدت پہلے آپ زمین و آسمان سے اللہ کے علم کے حامل تھے؟ موضوع وجہ اللہ، اللہ کی پہچان. آل محمد اللہ کی پہچان ہے. کس طریقے سے پہچان کروا رہے ہیں؟ تو مولا کتنی مدت پہلے آپ زمین و آسمان سے اللہ کے علم کے حامل تھے؟ معصوم فرماتے کہ تمہاری عقل اس مدت کو گن نہیں سکتی، تمہاری عقل اس مدت کو شمار نہیں کر سکتی کہ تم عالم اجسام، عالم مادہ کی مخلوق ہو. وہ عالم روحانیت، عالم انوار کی بات ہے. تو جب عالم مادہ کی مخلوق عالم انوار کی بات نہیں سمجھ سکتی تو عالم انوار کو اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں؟ ان جیسوں کو اپنے جیسا کہنا یہ بھی شرک ہے. کتنی مدت پہلے؟ مولا کوئی اندازتاً میرے سمجھنے کے لیے، انسانوں کی سمجھنے کے لیے، خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے آپ زمین و آسمان سے کتنی مدت پہلے اللہ کے علم کے حامل تھے؟ مولا نے فرمایا کہ یوں سمجھو، تمہارے سمجھانے کے لیے فقط مثال دیتا ہوں، حقیقت نہیں، مثال دیتا ہوں. مولا فرماتے اگر زمین اور آسمان کے خلا کو خسخاس کے دانوں سے بھر دیا جائے اور تجھے اتنی عمر دی جائے کہ تو ایک ایک دانہ کر کے گن، جتنی مدت ان دانوں کو گننے پہ لگائے گا اس سے 70,000 گنا مدت پہلے ہم اللہ کے علم کے حامل تھے. مل کے بلند صلوات پڑھ لیجیے. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ آل محمد وجہ اللہ ہیں جو خدا کی پہچان کروا رہے ہیں. لوگوں کو آ کے بتایا کہ سمجھو خدا کیا ہے. انسان تو ایسی مخلوق تھی کہ جو اپنے سے طاقتور شے کو دیکھتی اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتی. سورج کو دیکھنا سجدہ شروع کر دیا، چاند کو دیکھا سجدہ شروع کر دیا، سانپ کو دیکھا سجدہ شروع کر دیا. یہ انسان کو جس نے علم سکھایا، قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو جاہل پیدا کیا، اس کو جہالت سے نکال کے نور کی طرف جو لے کے آئے وہ اللہ کے چہرہ آل محمد ہے. اس کی پہچان کرے کہ خدا کو سمجھو، ہمارا خدا کتنا بلند ہے. ہر وہ تخیل، ہر وہ سوچ جو ہمارے ذہن و گمان میں ہے، وہ ہر گمان، ہر سوچ، ہر فکر سے جو بالا ہے وہ خدا کی ذات ہے. یہ آل محمد نے بتایا. وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ اس کے علم کا ہر شے پہ احاطہ ہے، اور اس کا علم کے مظہر کون ہیں؟ آل محمد ہیں. آپ مل کے بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی. ہر شے کو فنا ہے، ہر شے فانی ہے اس دنیا. بقا ہے تو کس کو؟ وجہ اللہ کو. باقی رہ جائے گا، اس کی پہچان، خدا کی دلیل باقی رہنی ہے. ہر شے فنا ہو جانی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مدینے میں اعلان کیا کہ یا علی کل صبح آپ جنت البقیع کی طرف جائیے اور سورج آپ سے کلام کرے گا، اور سلمان اعلان کر دو کہ جس نے علی کا اعجاز دیکھنا ہے وہ کل نماز فجر کے بعد علی کے پیچھے پیچھے، آگے نہیں پیچھے پیچھے چلا جائے، علی کے پیچھے پیچھے چلا جائے. ایسے ہی تو نہیں رسول اللہ نے فرما دیا کہ یا علی
تیرا چہرہ خدا کا چہرہ ہے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے. کیوں؟ کہ علی کے چہرے سے خدا کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے. خدا کا ہر کمال جس چہرے سے ظاہر ہے وہ آل محمد کا چہرہ ہے. ان کے چہرے سے اللہ کا ہر نور، اللہ کا ہر کمال ظاہر ہوتا ہے. لوگوں نے بے تابی سے کہ سورج علی سے بات کرے گا، یہ کیسی ایک بے عجیب سی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے کر دی. چلو دیکھتے ہیں صبح کیسے سورج بات کرتا ہے. نہ جانتے تھے، نافہم لوگ تھے، معرفت نہیں تھی آل محمد کی. نماز صبح کے بعد سلمان کہتے ہیں کہ ہم سب اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام دعویٰ کرتے تھے وہ بھی ساتھ ہو لیے. کس لیے ہو لیے؟ کہ شک تھا، حق الیقین نہ تھا، شک تھا کہ دیکھتے ہیں کہ آج کیسے. اور جو رسول کی صداقت پہ بھی شک کرتے رہے، اللہ جانے وہ کیسے رضی ہوئے. شک تھا، چل دیے پیچھے اور چیم گوئیاں کر رہے تھے. کیا چیم گوئیاں؟ یہی کرتے گئے کہ علی کبھی سورج نے بھی بات کی ہے، عجیب بات کر دی رسول اللہ نے. آئے نماز فجر کے بعد مولا علی جنت البقیع میں، جو ہی سورج طلوع ہوا مولانا وجہ اللہ نے سورج کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا خلق اللہ و مطیع امر اللہ. سلام ہے اللہ کی مخلوق اور اس کے امر کے تابع. مولا نے زبان سے جو ہی جملہ صادر کیا فوری سورج سے آواز آئی علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو وہو بکل شیء علیم. سلمان کہتا ہے یہ کہنا تھا کہ سب بے ہوش ہو گئے، سب بے ہوش ہو گئے. آل محمد یہ سورج کی یہ ابھی ایک جملہ سورج کا آیا، تاب نہ لا سکے، بے ہوش گش کر گئے. کہ یہ سورج نے علی سے یہ کہا بے ہوش ہونے. گھنٹے بعد کہ جب ہوش آئی سارے بھاگے رسول اللہ کی بارگاہ میں، رحمت کی بارگاہ میں، کانپتے کانپتے ہانپتے ہانپتے کہ یا رسول اللہ عجیب ماجرا ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کسی میں ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی، اتنا کانپ رہے تھے وحشت سے علی کے ایک چھوٹے سے کمال کو دیکھ کے جن کے حواس باختہ ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے بڑے میدان کے بہادر ہیں لوگ، ان کو وہ ایک علی کا کمال نہیں برداشت کر سکے. یا رسول اللہ فرمایا کہ کچھ بتاؤ گے ہوا کیا؟ یا رسول اللہ بس یا رسول اللہ بس یا رسول اللہ. ایک نے ہمت کی تھوڑی سی. یا رسول اللہ وہ سورج جو اس نے علی کو عجیب کہہ دیا. ارے بھائی کیا عجیب کہہ دیا، کچھ بولو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ سورج نے علی کو آج جب صبح سلام کیا تو اس نے علی کو کہا یا اولو. یا رسول اللہ یا اول تو خدا کی ذات ہے. فرمایا کہ تم علی کو سمجھے ہی نہیں کہ علی ہم آل محمد اس کے ہونے کی دلیل ہیں، اس کی پہچان ہے. رسول نے رحمت کل نے الدامۃ الثاقبہ پہلی جلد میں یہ واقعہ لکھا ہو. رحمت کل نے معصوم فرماتے ہیں کہ ہم سائل کے ظرف کے مطابق اس کو جواب دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کے جب ظرف کو دیکھا کہ پیمانے چھلک رہے ہیں، پیمانے لبریز ہو رہے ہیں، فرمایا کہ تم سمجھے ہی نہیں. کیا تم نہیں جانتے تم میں سے کون ایسا ہے بتاؤ جو دعویٰ کرے کہ جس نے علی سے پہلے اسلام پہ کلمہ پڑھا ہے؟ سب سے پہلے اول جو کلمہ پڑھنے والا، میری ذات پہ ایمان لانے والا وہ علی تو ہے، علی اول ہے. یا دوسرا آگے بڑھا، اچھا جی یا رسول اللہ اس نے علی کو یا آخرو بھی کہا. آخر تو خدا کی ذات ہے، علی کی ذات کیسے؟ فرمایا کہ اس بات کا بھی تمہیں علم نہیں ہے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آخری وقت میں سب مجھے چھوڑ جائیں گے، صرف علی اکیلا مجھے غسل و کفن دے گا. میرے آخر تک جو میرے ساتھ رہے گا وہ علی ہے، اس لیے علی آخر ہے. فرمایا یا رسول اللہ اس نے علی کو ظاہر بھی کہا. تو فرمایا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، میرا ہر امر خدا کے ساتھ جو ہے وہ علی سے ظاہر ہے. خدا اور رسول کے درمیان ہر بات جو راز ہے وہ علی پہ ظاہر ہے. علی ہر چیز سے آشنا. اس لیے رسول کا فرمان ہے کہ یا علی جو کچھ ما اسمع تسمع، جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، جو کچھ میں محمد دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے.
یعنی خدا نے ایسا علی اور مصطفیٰ کے درمیان کوئی حجاب تو رکھا ہی نہیں، کیونکہ انا و علی میں نور واحد، علی اور محمد ایک ہی نور سے ہیں، جو کچھ یہ دیکھے گا وہی یہ دیکھے گا، جو یہ سنے گا وہی یہ سنے گا۔ میں میرے ہر راز سے آشنا علی ہے، میرے ہر اندر کی بات کو جانتا علی میرا باطن ہے، علی میرا ظاہر ہے۔ پھر ایک آگے بڑھا، یا رسول اللہ چلو یہ تو ہو گیا، اب اس سے کیسے مکریں کہ اللہ نے قرآن میں اپنے لیے کہا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ ہر شے کا اللہ علم رکھتا ہے، تو سورہ یاسین میں یہ نہیں پڑھا کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کا علم ہم نے امام مبین میں رکھ دیا، وہ علی ہی تو ہے ہر شے کا۔ اگر سورج نے علی کو کہہ دیا کہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے تو اس میں عیب ہی کیا ہے؟ مل کے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ عزیزان محترم، یہ اللہ کا چہرہ، خدا کی پہچان، اللہ کی دلیل، اس کی ہر صفت کو ظاہر کرنے والے یہ نہ ہوتے، خدا کی پہچان نہ ہوتی، ہر شے فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ باقی ہے اور اس نے باقی رہنا ہے، ہر شے فنا ہو جانی ہے۔ حجت خدا کی جو ہوتی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، اس کو فنا نہیں، اس کو موت نہیں۔ اب دیکھیں موت کیا ہے؟ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اپنے موضوع کی طرف میں پلٹ رہا ہوں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ ہر شے کو موت ہے، کس کو موت ہے؟ ہر نفس کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن اس میں غور کی بات کیجیے کہ موت ہر نفس کے لیے ہے۔ موت کس کے لیے ہے؟ ہر نفس کے لیے۔ جس کے پاس بھی نفس ہے اس کو موت ہے۔ آل محمد وجہ اللہ، ان کو موت نہیں۔ کیسے؟ کیونکہ موت کس کو ہے؟ نفس کو۔ ہر ذی روح جس کے پاس نفس ہے اس کو کیا ہے؟ موت ہے۔ تو جنہوں نے اپنا نفس ہجرت کی رات خدا کو بیچ دیا ہو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ بقرہ میں کیا فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو خدا کی مرضوں کے لیے اپنا نفس خدا کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا ہے۔ اب ان کے پاس نفس تو رہا نہیں، جب ان کے پاس نفس ہی نہیں تو موت کہاں؟ یہ بقا ہی بقا، یبقى وجہ ربی کا ذوالجلال، زندہ باد، زندہ جدیدیت، جدیدیت، محمد آل محمد پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دکھایا کہ نہیں لوگوں کو؟ آقا حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے کیا دکھایا؟ کہ موت نہیں ہے وجہ اللہ کو، وجہ اللہ ویسے ہی جو خدا کی پہچان ہوتا ہے، اس کو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کلام ہر وقت جاری رہنے والا ہے، یہ اس کی ذات کا مظہر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو ان کو زیر کر سکے، خدا کی طاقت کو زیر کر سکے؟ اللہ کی ہر صفات، اس کی ہر جمال و کمال کے مظہر جو بنے آل محمد، مل کے بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایسے عظیم ہستیاں کہ خدا کی ذات نے اپنا آئینہ قرار دے دیا، اپنا چہرہ قرار دے دیا۔ اس لیے تو رسول نے فرمایا تھا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ ایک نظر کرنا عبادت ہے۔ کیوں؟ کہ علی کا چہرہ علی کا نہیں، علی کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر علی کا چہرہ نہ ہو تو یہ عظیم عبادت کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ فرمایا کہ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اس لیے تو فرمایا تھا کہ اپنی محفل و مجالس کو علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ کیوں؟ کہ ذکر ہو ذکری، علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے، وہ ذکری ذکر اللہ، اور مجھ محمد کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ ایسا کمال کا علی کا ذکر ہے جس نے اپنے ذکر کے اندر محمد کے ذکر کو بھی سمایا ہوا ہے، خدا کے ذکر کو بھی سمایا ہوا ہے۔ ایک علی کا ذکر کرو گے تو رسالت کا ذکر بھی ہو جائے گا، توحید کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ ایسا جامع جمی صفات ذکر ہے علی کا۔ کیوں؟ یہ اس کی پہچان ہے۔ آج اسی علی کا شہادت کا دن آپ منا رہے ہیں کہ جو خدا کا چہرہ ہے، وجہ اللہ اس زمین پہ،
جس نے ساری زندگی اللہ کی پہچان کروائی، اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں کیا، زندگی کے ہر لمحے میں خدا کی ذات کی پہچان کروائی۔ کسی زندے کو اگر مردہ کیا تو خدا کی پہچان کرے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کسی کو زندگی دی تو کیسے بتا اللہ زندگیاں دینے والا ہے۔ کسی کو رزق دیا تو یہ رزق دے کے بتایا۔ واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مولا آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ وجہ اللہ جو اللہ کی حجت ہوتی ہے اس کے ذمہ ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق کو رزق پہنچانا۔ منافق تھا، اس نے وہ ایک بڑا مشہور واقعہ چونٹیاں کو ڈبی میں بند کر لیا کہ علی جو کہتا ہے کہ میں علی اللہ کی حجت ہوں، اللہ کی ہر مخلوق کو رزق پہنچاتا ہوں، دیکھتا ہوں علی اس کو کیسے رزق پہنچاتا ہے۔ اگلے دن جب آیا، یا علی آپ نے کیا سب کو رزق پہنچا دیا؟ فرمایا پہنچا دیا۔ یا علی پھر بھی سوچ لے، پہنچا دیا؟ فرمایا کہ جس کو سوچنا ہو وجہ اللہ نہیں ہوتا۔ اپنی جیب سے ڈبیا نکال اور اس میں دیکھ۔ اس نے ڈبیا جب دیکھی کھول کے تو چونٹی کے منہ میں ایک دانہ تھا چاول کا۔ یہ وجہ اللہ جس کے ذمہ بتایا۔ فرمایا کہ یا علی اس کو کیسے؟ فرمایا کہ جس طریقے سے اس کو موت آ سکتی ہے ویسے اس کو رزق بھی مل سکتا ہے، اور اس کو رزق پہنچانے والا وہ اللہ کی حجت، وہ اللہ کا وجہ اللہ چہرہ جو ہر وقت اس وقت کی حجت خدا کی صاحب العصر والزمان ہے۔ یہ اللہ کا چہرہ ہے آل محمد کہ جس کے ذمہ کائنات کے تمام نظام جن سے ہمیں مانگنا ہے، اس چہرے سے مانگنا ہے۔ ارے اس سے کیا مانگتے ہو جس کا کوئی چہرہ ہی نہیں؟ اس سے مانگو جس کو اس نے اپنا چہرہ قرار دے دیا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو۔ اس سے مانگو گر در حقیقت مجھ سے مانگنا ہے کہ اس کی طرف آؤ، اس سے مانگو۔ یہ زیارت جامعہ کبیر بڑی مشہور زیارت ہے، مفاتح الجنان میں معصوم فرماتے ہیں، جملہ ہے مولا کا کہ کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ کہ جس سے خدا کے بندے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے دوست خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کہاں ہے وہ خدا کا دروازہ کہ جس سے وہ خدا وارد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے باب ہیں، باب اللہ ہیں، جن سے خدا اپنا ہر فیض، ہر امر، ہر تقدیر، ہر شے ان کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ ان سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے۔ آل محمد نے زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی پہچان کروائی، اپنی ذات کی کبھی پہچان نہیں کروائی۔ جب بھی کسی مردے کو زندہ کیا مولا نے فوری سجدہ کر کے دکھا دیا لوگوں کو، کہیں لوگ مجھے خدا نہ کہہ دیں۔ میں علی کا فکر ہے، مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، کہ پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وکفا بفخر ان تکون لربا، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ انت کما احب، عظیم جملہ ہے، علی کے سوا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا یہ کہ پروردگار انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں۔ کسی بندے کی یہ تاب، کسی مخلوق کی تاب ہے جو خدا کو اپنے جیسا چاہے، جس کی چاہت خدا کی چاہت ہو؟ ارے علی کا معیار کم از کم جس کا معیار چاہت خدا کی چاہت ہو اسے علی کہتے ہیں۔ الہی تو ویسا ہے کما احب، جیسا میں چاہتا ہوں۔ فجعلنی کما تحب، پس مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ اب جس کو خدا چاہے، خدا کی چاہت کیسی چاہت ہوگی؟ ہر بندے کی چاہت اس کے مطابق ہوتی ہے، خدا کی چاہت خدا کی خدائی کے مطابق ہوگی۔ وہ جیسا چاہے گا ویسا علی کو اپنا چہرہ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ ایسی عظیم ذات ہے۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، عرض کرتا جاؤں کہ آل محمد کو حق الیقین کی منزل پہ مانو۔ اپنے وقت کی بڑے مشہور محقق اردبیلی، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ لوگ ان سے پوچھنے آئے کہ قبلہ آیا کہ علی اصحاب میں تھے یا اہل بیت میں تھے؟ محقق اردبیلی بہت بڑا، یہ اس کا لکھا ہوا قصیدہ آج بھی مولا علی کی زری کے اندر گنبد پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ شرف حاصل ہے اس کو۔ کہتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیں کہ ہمارے اختلاف ہے کہ علی اصحاب میں تھے کہ اہل۔ محقق اردبیلی نے یہاں پہ انگلی رکھ کے سوچ و فکر میں گم ہو گئے۔ حیف ہے تم لوگوں پہ ابھی تک یہاں پھر رہے ہو کہ علی اہل بیت تھے یا صحاب تھے،
ہم یہ رولے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ بندہ تھا یا خدا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسینیت زندہ حسینیت زندہ جدیدیت ملا. محمد آل محمد پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. اگر سجدہ نہ کرتا علی اقبال کا پھر جملہ دوہرا دوں تو میرا قبلہ نجف ہوتا. اگر علی ہر مقام پہ سجدہ نہ کرتے خدا قسم ساری مخلوق علی کو سجدہ کرتی. ہر مقام پہ جھک جھک کے یہ ثابت کیا پروردگار میں نے جھک جھک کے تجھے منوایا ہے، تیری ذات کو پہچانوایا. اس کی ذات کی پہچان کروانے والا وہ اللہ کا چہرہ، وہ توحید کا رکن، وہ ہدایت کا ستون 19 رمضان کی شب کو اس جاہل انسان نے کہ جس کے بعد ہم نے اس کو جاہل پیدا کیا کہ ہم نے جب اپنی امانتوں کو پیش کیا آسمانوں پہاڑوں پہ تو انہوں نے انکار کر دیا. سورہ انفال میں فرمایا لیکن انسان ایسا جاہل ہے کہ اس نے اقرار کیا. یہ وہ تھا کہ جس نے اتنی بڑی نعمت کو، خدا کی نعمت کو لے کے بھی اس کا انکار کر دیا، پہچان نہ سکا. یہ وہ اللہ کی امانت آل محمد ہیں کہ لوگوں نے اس کی پہچان نہ کی. 19 شب ماہ رمضان کی اس لائن نے دین کے کعبے کو ضرب لگا کے ڈھایا. علی کے مصائب کسی کتاب ہے کہ جو بیان کرے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا مظلوم ہوں. مولا کا یہ جملہ کہ علی مظلوم ہے، یا علی آپ فاتح خیبر و حنین ہے، پوری کائنات میں آپ کی ذوالفقار مشہور ہیں، مولا آپ کیسے مظلوم؟ مظلوم تو وہ آقا حسین ہے جو کربلا میں 3 دن کا پیاسا ہو. فرمایا کہ نہیں، میں علی سب سے بڑا پہلا مظلوم میں علی ہوں کہ جس کے سامنے اس کے حرم پہ ہاتھ اٹھایا جائے. سب سے بڑا مظلوم علی کی ذات ہے. ہزاروں علی کو یہ دکھ تھا سب سے بڑا، یہی ظلم علی کو پوری زندگی، علی کی زندگی کی سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ علی کی زندگی میں لوگوں نے زہرا پہ ہاتھ اٹھایا. میں کہ میں علی سب سے پہلا مظلوم ہوں. ایسا ظلم کیا اس لائن شقی نے کہ ایک تلوار کے وار سے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی. عزادارو 19 شب رمضان کو ضرب کا لگنا تھا کہ جبرائیل نے آسمان پہ نوحہ پڑھنا شروع کر دیا. ایھا الناس، آج ہدایت کے ستون کو گرا دیا. آج اس جاہل انسان نے خدا کے رکن کو ڈھا دیا. قد قتل امیر المومنین، مومنوں کا آج امیر قتل ہو گیا. یہ جب صدا سننی تھی زینب نے، عزادارو ام المصائب بی بی، جس کا لقب ہے ام المصائب بی بی. کیوں آج مجھے پتہ کیوں ام المصائب ہے کہ بچپن سے لے کے آخر تک سوائے دکھ درد کے کچھ دیکھا ہی نہ ہو اسے ام المصائب کہتے ہیں. کوئی رات زینب کی ایسی نہ گزری کہ جو دکھ میں نہ گزری ہو. اور آج کی رات 19 شب رمضان کی رات زینب کے لیے اللہ جانے کیا حال ہو رہا ہو. زینب و کلثوم جب جبرائیل عرش پہ یہ نوحہ پڑھ رہا تھا، ہائے مومنوں کا امیر قتل ہو گیا، اللہ کا عرش کام کیا، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی، حوروں نے جنت کو چھوڑ دیا، مسجد کی کھڑکیاں کھڑکھڑانے لگی، زمین پہ زلزلہ آیا. عزادارو وجہ اللہ نے مسجد کی خاک کو اپنے ہاتھ پہ لگا کے پیشانی کے خون پہ لگانا چاہا کہ مسجد کی زمین پہ زلزلہ آ گیا. یا علی یہ جاہل انسان ہے کہ جو تیرا قتل کرتا ہے. میں زمین، تو ابو تراب ہے، تو میرا باپ ہے، میں تیرا خون برداشت. زمین، مسجد کے زمین پہ زلزلہ آیا. عزادارو حسن و حسین، جناب عباس شہزادے دوڑے، مسجد کی طرف دوڑے. مولا علی اپنی عبا سے اپنے سر کو باندھ رہے ہیں. کہا بیٹا حسن نماز کو مکمل کرو. عزادارو آقا حسین نے نماز، جناب مولا حسن نے نماز کو مکمل کیا. مولا علی کی کیا حالت ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکے، بیٹھ کے کبھی نماز میں دائیں طرف گرتے ہیں کبھی بائیں طرف گرتے ہیں، سنبھال نہ سکے. جو ہی حسن نے نماز کا آخری سلام پڑھا دھاڑے مار کے رونے لگی. کہا بیٹا حسن تم کیوں روتے ہو، تمہارا وہ دن تو مجھ سے بھی زیادہ بڑا، زہر کے ساتھ تیرے جگر کے ٹکڑے آ رہے ہوں گے. حسن تیرے تیر پہ تو جنازے مارے جا رہے ہیں. عزادارو
آقا حسین نے مولا علی کے قدموں کی طرف، مولا حسن نے آقا مولا علی کے سر کو اپنی جھولی میں لیا۔ ایک مرتبہ مولا علی گش میں چلے گئے۔ جو ہی آقا علی گش میں گئے، یہ دیکھنا تھا کہ حسن سے برداشت نہ ہو سکا بابا کو اس حالت میں دیکھ کے۔ خون نکلنے کی وجہ سے مولا کے چہرے کا رنگ سفید چھا گیا۔ جو ہی حسن نے یہ عالم دیکھا بابا کا، عزادارو، امام حسن کی چشمے امامت سے پھوٹنے والے چشمے سے جب وہ موتی مولا علی کے وجہ اللہ کے چہرے پہ گرنا شروع ہوئی، ایک مرتبہ کانپ کے علی اٹھے کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا کیوں نہ رو کہ جس کے بچوں کو سفر کی حالت میں یتیم کر دیا جائے وہ کیوں نہ روئے۔ عزادارو، آقا نے مولا حسن کو تسلی دی، مولا حسین کو تسلی دی۔ مولا کے اتنی جسم میں سکت نہ تھی کہ پیدل چل کے گھر جا سکتے۔ عزادارو، مولا کے اصحاب نے مولا کو قالین میں لٹا کے اور اٹھا کے گھر کی طرف لے جا رہے۔ یہ منظر جب مولا کے ساتھیوں نے دیکھا نا تو مسجد میں کوہرام مچ گیا، واہ محمدہ، واہ علی یا۔ عزادارو، جو ہی گھر کے قریب مولا آئے نا، گھر کے قریب کہا بیٹا حسن اب مجھے قالین سے نیچے اتار دو۔ بابا آپ کے جسم میں جان نہیں۔ کہا نہیں بیٹا مجھے قالین سے نیچے اتار دو، کہ مجھے پتہ ہے نا کہ جب میں بیٹیوں کے پاس سے گھر سے آیا تھا تو ان پاؤں پہ چل کے آیا تھا۔ اگر زینب نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا، میرے دوست برداشت نہیں کر رہے، اللہ جانے زینب پہ کیا قیامت گزرے گی۔ عزادارو، ایک بازو کو آقا حسن نے، ایک بازو کو مولا حسین نے پکڑا، گھر لے کے گئے۔ کہا بیٹا حسن میرے اصحاب سے کہو کہ تمہارا خدا شکر ادا کرے، تمہارے حال پہ رحم کرے، واپس چلے جاؤ۔ عزادارو، مولا حسن نے آ کے پیغام دیا، مولا کے تمام ساتھی واپس چلے گئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کچھ دیر بعد مولا حسن جب واپس باہر آئے تو مولا کا ایک صحابی اسبغ ابن نباتہ مولا کے دروازے پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ مولا حسن فرماتے ہیں کہ کیا میرے بابا نے سب کے لیے پیغام نہیں دیا تھا کہ چلے جاؤ؟ اس کا جملہ سنیے، اسبغ کہتا ہے کہ مولا جن کے قدموں میں طاقت تھی وہ چلے گئے، نہ میرے قدموں میں طاقت ہے، نہ میرا دل برداشت کر سکتا ہے کہ میں علی کا دروازہ چھوڑ کے چلا۔ آقا بس ایک اجازت لیجئے کہ میں اپنے آقا کی زیارت کر لوں۔ مولا حسن فرماتے کہ بابا سے پوچھتا۔ عزادارو، مولا حسن آئے، بابا آپ کا چاہنے والا جا نہیں رہا۔ علی نے جب اپنے چاہنے والے کی یہ چاہت کو دیکھا، اس معیار کی چاہت اپنائی، کہا کہ بیٹا حسن پردہ کرواؤ، میری بیٹیوں کو پردہ کرواؤ، وہ میرا چاہنے والا اسے اندر بلاؤ۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب اسبغ نے آ کے مولا کو دیکھا نا، مولا جب لیٹے گش کے عالم میں اپنے آپ کو مولا کے اوپر گرا دیا، واہ محمدہ یا علی تو وہی خیبر والا علی۔ افسوس اس امت پہ۔ عزادارو، مولا کا وہ جملہ ہے، مولا حسن کو جب وصیت فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا رسول کو دیکھا اور مولا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا۔ کہا یا علی اس امت کے لیے نفرین کرو۔ کہا کہ میں اس امت سے نجات چاہتا ہوں۔ عزادارو، مختصر کروں، 3 دن مولا علی اس بستر علالت پہ زخم کی حالت میں، 19 20 آج 21 کا دن، چند لمحے رہ گئے ہیں زینب کے یتیم ہونے میں۔ وہ زینب جو ام المصائب بی بی جس نے بچپن میں پہلے ماں کا جنازہ دیکھا، اب وہ زینب آج بابا کا جنازہ دیکھے گی۔ زندگی میں اور کچھ نہیں دیکھا بی بی زینب نے سوائے دکھوں کے، اسی لیے تو ام المصائب۔ چند لمحے رات کے 21 رمضان کی رات سے 2-3 گھنٹے پہلے مولا کا جنازہ اٹھا۔ عزادارو، میں یوں کہوں کہ چند لمحے رہ گئے کوفہ کے یتیموں کو دوبارہ یتیم ہونے میں، کہ جن کو علی کی ڈھارس بندی ہوئی تھی، جن کو روز علی رزق پہنچایا کرتے تھے، آج کوفہ والے پھر یتیم ہو جائے۔ چند لمحے رہ گئے۔
عزیزارو اسیر نامی جراح کو آخر جملہ سن لیجیے، اس وقت کا سب سے بڑا علم رکھنے والا طبیب اسیر نامی جراح کو بلایا، جو ہی یہ مولا کے پاس آیا، اس نے مولا کا زخم دیکھا نا، مولا علی کا یہ زخم، یہ ضرب اس جگہ پہ لگائی تھی جس جگہ پہ جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود نے مولا کو ضرب لگائی، اس زخم پہ یہ زخم لگا تھا، کتنا گہرا ہو چکا تھا۔ عزادارو یہ جملہ سنیے طبیب کا، کہتا ہے جب اس نے زخم کو دیکھا نا، زخم کی نوعیت دیکھ کے کہتا ہے کہ مولا کوئی وصیت ہے تو کر لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں اسوق چپ کر جا کہ زینب کے کانوں تک یہ آواز نہ چلی جا کہ برداشت نہ کر سکے گی بابا۔ یہ سننا تھا کہ مولا ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے 1 میل تک سمندر کے آبی جانور باہر آ جائیں گے، اتنا ظالم زہر ڈالا گیا ہے اس زخم کے اندر۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ پردے کے اندر کوہرام مچ گیا، ثانی زہرا نے منہ پیٹنا شروع کیا، واہ محمدہ واہ علیہ کی صدائیں بلند کی۔ ایک مرتبہ کا علی نے کہا کہ بیٹی زینب کیوں روتی ہو میری زندگی میں؟ کہا بابا کہ جس کی بیٹی سفر کی حالت میں یتیم ہو جائے، جو بے وطن ہو کہ یتیم ہو جائیں، اس بیٹی کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں روتی ہو؟ عزادارو آقا نے بی بی زینب کو اپنے پاس بلایا، آخری جملہ سن لیجیے، سینے پہ سر رکھا، کہا زینب بیٹا زینب اب تجھے پیدل چلنا ہوگا، میری بیٹی زینب تم عادت ڈال لو، تمہیں بازاروں میں بھی جانا ہوگا، وقت آئے گا تمہیں ہتھ کڑیاں بھی پہننا ہو۔ جب مولائی نے یہ جملے کہنا شروع کیے نا، بی بی فرماتی کہ میں نے فوری بابا کے سینے سے سر کو اٹھایا، بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، جس کے 18 بھائی ہو اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ زینب کجا، بازار کوفہ کجا؟ عزادارو یہی وقت، یہی زینب جب عاشور کے دن مولا غازی آئے نا اجازت لینے کے لیے کہ اے میری سیدزادی مرشدزادی مجھے اجازت دیجئے میں جا رہا ہوں، عزادارو یوں ہی کربلا کے میدان میں عباس کا علم کا زمین پہ گرنا تھا کہ بی بی نے سر سے چادر اتاری، کہا سیدزادیو آج کے بعد تمہاری چادر اللہ کے حوالے، اب مجھے وہ بابا کی وصیت یاد آ گئی، اب بازاروں میں بھی جاؤں گی، ہتھ کڑیاں بھی پہنوں گی، ہائے زینب کی یتیم۔ اللہ لعنت اللہ قوم الصالح وسیعلم اللہ۔